دفعتاً اچانک پھر چھوٹے میاں صاحب یاد آنے لگے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ بار بار یاد آنے لگے ہیں اور بہت یاد آنے لگے ہیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری عدالت کی مسلسل حکم عدولی کرنے پر حکومت تل گئی ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں ہے، بلکہ اصل میں حکومت کسی اور کی ہے، جنہوں نے یہ تمام کے تمام چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر اور یہ پوری کیبنٹس انسٹال کی ہیں۔ ظاہر ہے یہ انہی کی حکومتیں ہیں، انہی کے کہنے پر چلتی ہیں، بلکہ بہت سے کام تو سچ یہ ہے کہ ان سے پوچھے بغیر ہو رہے ہیں، ان حکومتوں کو بتائے بغیر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جتنی پکڑ دھکڑ جاری ہے کراچی سے لے کے خیبر تک اور لاہور سے لے کے گلگت تک، اس میں شاید نگران حکومتوں کو بہت سے معاملات میں کوئی گھاس بھی نہیں ڈال رہا، سوائے محسن نقوی صاحب جیسے چند ایکٹیو قسم کے چیف منسٹرز یا ایڈمنسٹریٹرز کے، جو بہرحال شاید اہل قوت سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اہل قوت کے مخالفین پر پل پڑنے کا ہنر جانتے ہیں، مگر ان کے علاوہ شاید بہت سی حکومتوں کو، بالخصوص اپنے کاکڑ صاحب کو، کوئی لفٹ بھی نہیں کرا رہا اور براہ راست پکڑ دکڑ کر رہا ہے۔ یہی حال شاید سندھ میں بھی ہے، اپنے جج صاحب جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، لہٰذا بہت کچھ بریگیڈیئر حارث نواز وہاں پر بھی خود ہی کر رہے ہیں، یا بریگیڈیئر حارث نواز کو جنہوں نے سیکٹری جو ہوم منسٹر ہے وہاں سندھ کا لگایا ہے وہ کروا رہے ہیں سب کچھ۔ تو نگران حکومتیں تو کافی حد تک بے بس ہیں، لیکن عدالتیں ظاہر ہے بے بس ہونا پسند نہیں کیا کرتی۔ ہمیشہ ہر دور میں جب بھی کبھی جو اتھارٹیرین رجیم ملک پر قبضہ کرتی ہے تو جو سب سے پہلی لڑائی اس کی شروع ہوتی ہے وہ عدالتوں ہی سے شروع ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے طاقتور ڈکٹیٹرز مجبور ہو جایا کرتے ہیں، ججوں کو پی سی او کے تحت حلف اٹھواتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو پھر ان کو گھر بھیج دیا کرتے ہیں۔ سو اب ظاہر ہے چونکہ اپیرنٹلی ملک میں مارشاء اللہ نہیں ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ججوں سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی آپ پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں، کیونکہ کوئی پی سی او تو اس وقت ملک میں عملاً نافذ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ججز سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے تحت حلف اٹھائیں؟ لیکن آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ خاموشی سے آپ کا ہر حکم مانتے جائیں۔ ظاہر ہے ہر جج بندیال صاحب نہیں ہوتا، ظاہر ہے ہر جج جو ہے وہ آپ کا غلامی کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، لہٰذا بندیال صاحب نے ابھی ہفتہ 10 دن میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس پاکستان بن جانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ پرویز الہی کے کیس میں، جب آپ ایمان مزاری کے کیس میں، جب آپ علی وزیر کے کیس میں، جب آپ حلیم عادل شیخ کے کیس میں، جب آپ شہریار آفریدی کے کیس میں، جب آپ شاندانہ گلزار کے کیس میں، اور تمام قسم کے کیسز میں، محمد خان بھٹی کے کیس میں، یعنی جس کیس میں آپ کورٹ آرڈرز کو وائلیٹ کریں گے اور کورٹ کہے گا کہ کسی حکم کے تحت کسی صوبے کی پولیس نے، کسی ایجنسی نے نہیں پکڑنا، اور پھر کوئی ڈی سی او ایم پی او 3 جاری کر دے گا، کوئی جو ہے وہ اور حکم جاری کر دے گا، کوئی ایف آئی اے آ جائے گی، کوئی نیب آ جائے گی، کوئی نہ کوئی ایجنسی آ جائے گی اور پھر اٹھا کر لے جائے گی، اور جج صاحب خاموش تماشائی بنے رہیں گے، شاید یہ کام زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ لہٰذا اہل قوت کو چاہیے کہ وہ اب جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ بے دست و پا کرنا ہے اور وہ ان سے نہیں ہو پا رہے، تو پھر کوئی ایک آدھا آرڈر جاری کروائیں اور اسے کالعدم تنظیم قرار دیں اور اس کے بغیر الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ اس وقت جو ساری گیم ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں جائے بھی اور ہار بھی جائے، یعنی اسے سیاسی شہید ہونے کا موقع نہ ملے۔ یعنی عوام میں یہ تاثر دینے میں حکومت کامیاب ہونا چاہتی ہے کہ دیکھیں جی وہ الیکشن تو لڑے اور وہ ہار گئے، تو اس میں ہم کیا کریں، ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ صرف دھاندلی کا الزام لگاتے تو پھر دھاندلی کا الزام تو 2018 کے بعد نون لیگ نے بھی لگایا تھا، اور پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد ہار جانے والی جماعتیں دھاندلی کا الزام لگایا کرتی ہیں۔ سو دھاندلی کا الزام از ناٹ اے بگ تھنگ ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ، لہٰذا گولی مارے دھاندلی کے الزام کو، اگر کوئی لگاتا ہے تو لگانے دیں، لیکن ہم نے تو انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، اب اگر وہ ہار گئے تو ہم کیا کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی پوزیشن میں آپ کب آئیں گے، یعنی 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح کورٹس کی اور حکومتوں کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور یہ لڑائیاں کافی شدت اختیار کر سکتی ہوتی ہیں۔ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، عاصمہ جیلانی بنام سرکار کیس بھی اسی ملک کی عدالتوں میں سنا گیا تھا، افتخار چودھری کے تحت مشرف کے خلاف موومنٹ بھی اسی ملک میں چلی تھی، اور بہت سے ججز کو ہم
بڑے بڑے طاقتور تالے آزماؤں سے لڑتا ہوا ماضی میں دیکھ چکے ہیں، تو اس وقت تو اپیرنٹلی کوئی تالے آزما اس ملک میں ہے نہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہے، لیکن ہے تو نہیں نا، کاغذوں میں تو نہیں ہے. کاغذوں میں تو اس وقت کوئی سی ایم ایل اے، کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، کوئی چیف ایگزیکٹو بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے جب جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس بابر ستار یا پاکستان کی کسی بھی عدالت کا کوئی بھی جج اگر اڑ گیا اور اس نے رات کی عدالت لگا دی اور اس نے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت یہ کہتا ہوں کہ میری دی ہوئی ضمانت کو تم نے کیسے خارج کیا، جاؤ اس بندے کو دوبارہ کورٹ میں پروڈیوس کرو، تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو یہ محاذرہ ہی مجھے لگتا ہے کہ اب شاید کوئی زیادہ دور نہیں ہے. عدالتیں تھکنا شروع ہو چکی ہیں، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اور سپریم کورٹ تو ظاہر ہے ہی ہے. ہر عدالت اب اس اتھارٹیرینزم سے تھک گئی ہے، لیکن ہر عدالت کا جج بندیال صاحب کی طرح نہیں ڈرے گا، اور وہ بزدل کہلانا اور تاریخ میں برے ناموں سے یاد کیا جانا نہیں پسند کرے گا. اسے چیف جسٹس کے یا جج کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے بارز کو منہ دکھانا ہے، اپنے وکلا کو منہ دکھانا ہے. وہ اس کی برادری ہے، اس نے اس میں موو کرنا ہے. بہت سے ججز ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت کرتے ہیں، اپنی لا فرمز چلاتے ہیں، اپنی لیگل فرٹرنیٹی سے وابستہ رہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اگر وہ اس طرح پپٹ کا رول پلے کرتے رہیں گے. لہٰذا حکومت کو چاہیے، میرا مطلب ہے اصلی حکومت کو چاہیے، اہل قوت کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کر لیں. اگر عمران خان فیکٹر ان سے مکمل طور پر نیوٹرلائز نہیں ہو پا رہا تو ٹھیک ہے، نہ ہو. اسے کم از کم اس وقت کے لیے، یعنی 2-4 سال کے لیے اس پہ پابندی لگا دیں، کالعدم قرار دے دیں. بات ختم. اسے الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ دیں. الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کوئی نہ کوئی چکر چلا لیں اور عمران خان صاحب کے بغیر اس الیکشن میں چلے جائیں. اگر آپ ان کو نیوٹرلائز نہیں کر پا رہے، یعنی آپ اتنی اسٹیٹ کی طاقت استعمال کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو ابھی تک یہ یقین نہیں ہو پا رہا کہ اگر آپ الیکشن میں جائیں گے تو کہیں پھر کسی جگہ پہ ملک میں عمران خان فیکٹر کی حکومت نہ بن جائے. تو اگر اتنا خوف ہے تو پھر بسم اللہ کریں، ان کے بغیر الیکشن میں جانے کی تیاری کریں اور انہیں کالعدم قرار دے دیں. اگر نہیں کرنا تو اگر آپ دیر کرتے جائیں گے، لنگر آن کرتے جائیں گے چیزوں کو کہ شاید اب آپ کے حق میں حالات بہتر ہو جائیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے حالات بہتر ہونے کے الٹا بھی پڑ جائے. کیونکہ اتھارٹیرینزم جب حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے تو پھر ایگریشن پبلک میں آتا ہے. جس طرح آپ بجلی کے بلوں کے معاملے میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ بابر ستار جیسے اور جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں جنہوں نے پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، رفیق صاحب، ان جیسے اور بہت سے جو ججز ہیں وہ آپ کے خلاف بہت غصے میں آنا شروع ہو چکے ہیں. اور ایون چھوٹے کورٹس کے ججز جو حلیم عادل شیخ صاحب کو، جنہوں نے وہ ATC کے جج صاحب تھے جنہوں نے رہائی کا حکم دیا، سو یہ آپ کے لیے معاملات بگڑ سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جلدی جلدی اپنا بندوبست کر لیں ورنہ آہو.